حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ عادت تھی کہ وہ مہمان کے بغیر کھانا نہیں کھاتے تھے۔ ایک دن مہمان ڈھونڈنے کے لیے نکلے تو ایک بزرگ آدمی ملا، اس کو کہا کہ میاں آؤ کھانا کھائیں۔ تو وہ آئے، دسترخوان لگ گیا۔ جب وہ بیٹھ کر کھانا کھانے لگے نا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کا نام لو اور شروع کرو۔ اس نے کہا کہ میں کھانا تو کھاؤں گا لیکن میں تیرے رب کا نام نہیں لوں گا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں تو تجھے اللہ کے نام پہ کھلا رہا ہوں، تو اگر تو میرے رب کا نام نہیں لے گا تو پھر تیرا میرا رشتہ کیا؟ تو اس نے کہا کہ میں کھانا کھاؤں گا لیکن تیرے رب کا نام نہیں لوں گا۔ میں ان چند ٹکڑوں کے لیے، ان چند لقموں کے لیے اپنے خداؤں سے بے وفائی نہیں کر سکتا۔ آج تو لوگ چائے کی پیالی پہ دین بیچ رہے ہیں، لیکن اس نے کہا کہ میں چند ٹکڑوں کے لیے، ان چند لقموں کے لیے اپنے خداؤں سے بے وفائی نہیں کر سکتا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اگر تو میرے رب کا نام نہیں لے گا تو پھر تیرا میرا رشتہ کیا؟ وہ اٹھے، وہ ناراض ہو گئے، چلے گئے۔ تو جبریل امین حاضر ہوئے، انہوں نے کہا کہ اے میرے خلیل، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تو نے آج میرا ایک بندہ ناراض کر دیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یا اللہ، وہ تیرا بندہ تھا؟ کہا ابراہیم بتا اس کی عمر کتنی تھی؟ کہنے لگے کہ تقریباً 80 سال کے قریب تو اس کی عمر ہوگی۔ تو کہا کہ رب فرماتا ہے کہ 80 سال ہو گئے اس کو میں رزق دے رہا ہوں، وہ میرا نام لیتا ہے میں پھر بھی اس کو رزق دیتا ہوں، اور جو میرا نام نہیں لیتا میں اس کو بھی رزق دیتا ہوں، تو میرے بندے کو آج ایک دن کے لیے نہیں کھلا سکا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اٹھے اور اس کے پیچھے دوڑ لگا دی۔ وہ کہیں جا رہے تھے، اس کو کہا میاں آؤ کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ اس نے کہا میں کھانا کھاؤں گا لیکن تیرے رب کا نام نہیں لوں گا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یار تو میرے رب کا نام نہ لینا، آؤ کھانا کھاؤ۔ اس نے کہا کہ اتنی جلدی یہ تبدیلی کیسے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ جس رب کا تو نام لینا گوارا نہیں کر رہا، اسی رب کا سندیش آیا ہے کہ آج تو نے میرا ایک بندہ ناراض کر دیا۔ 80 سال ہو گئے وہ میری نافرمانی کرتا ہے، وہ میرا نام نہیں لیتا، پھر بھی اس کو رزق تو میں ہی دیتا ہوں نا۔ اس نے کہا وہ اتنا رحیم ہے، اتنا کریم ہے، چلو کھانا بعد میں کھلانا، پہلے مجھے اس رب کا غلام بنا لے۔ اللہ اکبر۔ اس نے کہا مجھے اس کا غلام بنا لے، تو جو اس کو مانتا ہے وہ اس کو بھی رزق دیتا ہے، اور جو اس کو نہیں مانتا وہ اس کو بھی رزق دیتا ہے۔ وہ کبھی یہ نہیں اس نے کہا چاند کو کہ یہ میرے نافرمانوں کا گھر ہے، اس کے گھر میں چاندنی نہ بکھیرنا، نہ کبھی اس نے یہ سورج کو حکم دیا ہے کہ اے سورج یہ میرے نافرمانوں کا گھر ہے، اس کے گھر میں تو نے روشنی نہیں دینی۔ اس نے کبھی نہیں کہا۔ اللہ اکبر، وہ کتنا رحیم ہے، کتنا کریم ہے، اس کی رحمتیں، اللہ اکبر۔ وہ ہم تو اس کی جو نعمتیں ہیں اس کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ وہ ایک اناسس شخص کا نام آدمی تھا، یونان کا رہنے والا تھا، جہازوں کا اس کا کاروبار تھا، تو وہ بڑا امیر ترین شخص تھا۔ دنیا کے جو بڑے امیر ترین آدمی ہیں نا ان کی فہرست میں اس کا نام آتا تھا، تو بہت بڑا امیر آدمی تھا۔ اس کی یہ جو آنکھوں کے پرپوٹے ہیں نا، یہ اس کے پٹھے کام کرنا چھوڑ گئے، تو یہ پٹھے کام نہیں کرتے۔ جب بھی اس نے آنکھ کھولنی ہوتی ڈاکٹر روشن ٹیپ لگاتا اور کھول دیتا۔ اس نے بڑے بڑے علاج کروائے، بڑے حکیموں سے، طبیبوں سے، ڈاکٹروں سے بڑے بڑے مہنگے علاج کروائے، لیکن اس کا یہ مرض ٹھیک نہ ہو سکا۔ تو کسی نے کہا اس مناسب سے کہ تیری زندگی کی سب سے بڑی کوئی خواہش؟ اس نے کہا کہ میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش ہے کہ کاش کہ میں اپنی آنکھیں اپنی مرضی سے کھول لیتا، کاش کہ میں اپنی آنکھیں اپنی مرضی سے کھولتا۔ تو صاحبو، یہ ہمیں اس نعمت کی قدر نہیں ہے۔ وہاں سے تنکا اڑا، ہماری آنکھ کے قریب آیا، اللہ نے ایک ایسا سسٹم لگایا ہوا ہے، یہ خود بخود آنکھ بند ہوتی ہے پھر کھل جاتی ہے۔ یہ کیسا سسٹم ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا نظام ہے، ہمیں اس کی قدر نہیں ہے۔ جس کے پاس کوئی نعمت نہیں ہے اس سے پوچھو۔ اللہ اکبر۔ تو اس نے کہا کہ میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ کاش کہ میں اپنی آنکھیں اپنی مرضی سے کھول لیتا۔ اس نے کہا کہ اس کے لیے تو کیا کر سکتا ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے ساری دولت جھونک دینی پڑے تو میں وہ اس کے لیے تیار ہوں، کاش کہ میں اپنی آنکھیں اپنی مرضی سے کھول لیتا۔ اللہ اکبر۔ تو صاحبو، اللہ کی نعمتوں کی قدر کرو، وہ بڑا رحیم ہے، وہ بڑا کریم ہے، اس کی نعمتیں ہیں، اس کی ایک ایک نعمت کے بارے میں وہ پوچھے گا کسی سے۔ 3 چیزوں کا حساب نہیں ہوگا قیامت کے دن، جو ضرورت کے وقت کھانا، ضرورت کا لباس اور ضرورت کا مکان، ان 3 چیزوں کا قیامت کے دن حساب نہیں ہوگا، ورنہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہم سے ایک ایک نعمت کے بارے میں پوچھے گا۔